کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا نقشہ قرآن مجید خود کھینچتا ہے، قرآن مجید خود بیان کرتا ہے کہ تم کتنی جہالت کے اندر تھے، تمہارے اندر کتنا اندھیرا تھا، تمہارے اندر کتنی جہالت تھی، کتنا ظلم تھا، کتنی ذلت اور رسوائی تھی، تم کتنے حد سے آگے بڑھ چکے تھے، تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، تمہاری ماں بیٹی کا کیا مقام تھا، تمہاری ماں بیٹی کی کتنی ذلت اور رسوائی ہو رہی تھی، تم جہالت کے اندر کتنے آگے نکل چکے تھے، یہ سب کچھ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید اس نقشے کو کھینچتا ہے تو گویا انسانیت کے عروج کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ انسانیت کو جو عروج ملا، انسانیت کو جو مقام اور مرتبہ ملا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کی آمد سے پہلے کتنا شرک تھا، خود کعبہ کے اندر جو توحید کا گھر تھا، جو اللہ کا گھر تھا، اس کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، اتنا شرک کا دور دورہ تھا، ہر طرف ہر گھر کے اندر بت تھے، ہر گھر کے اندر جو ہے اپنا خدا رکھا ہوا تھا، خود کعبۃ اللہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ربیع الاول کے اندر، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدن قوم سے باہر آئے تو اس وقت میں نے ایک روشنی دیکھی، آسمان کی طرف وہ روشنی اٹھی، اس روشنی سے مجھے کیسر و کسرا کے محلات نظر آئے، اتنی روشنی تھی، اتنا نور پھیل گیا کہ اس نور کی وجہ سے، اس روشنی کی وجہ سے مجھے کیسر و کسرا کے محلات نظر آئے، اس کے اندر آواز آئی، اس روشنی کی وجہ سے آواز آئی کہ اب شرک کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب بت جو ہے بت نیچے گر گئے، بتوں کے ٹوٹنے کی مجھے آوازیں آنے لگی کہ اب توحید والا آ گیا ہے، اب بتوں کا خاتمہ ہوگا، اب شرک کا خاتمہ ہوگا، اب توحید کے لٹکے بجیں گے، اب ایک والا آ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ شرک کا خاتمہ ہوا، توحید کا بول بالا ہوا۔